اے سننے والے، یہ قصہ صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں، یہ وقت کا زخم ہے۔ میں یہ داستان اس طرح سنا رہا ہوں جیسے ایک تھکا ہوا بزرگ اپنی آخری رات میں چراغ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہ قصہ ہے شہر امان کا۔ شہر امان ایک زمانے میں مثال تھا۔ یہاں صبح آذان سے ہوتی اور رات دعا پر ختم۔ گلیوں میں پرانے گھر، مٹی کی دیواریں، لکڑی کے دروازے جن پر وقت نے لکیریں کھینچ دی تھیں، بازاروں میں اناج کے ڈھیر، عطر کی شیشیاں اور پرانی کتابیں جن کے صفحے پہلے سے زیادہ سچ بولتے تھے۔ اس شہر میں ایک کہاوت مشہور تھی، جس شہر میں اللہ کا خوف زندہ ہو وہاں ظلم بھوکا رہتا ہے۔ یہاں رہتا تھا یوسف بن رحیم، ایک معمولی سا انسان، پیشے سے حساب نویس۔ لوگوں کے لین دین کے کاغذات لکھنا، قرض اور حق کا حساب رکھنا اس کا کام تھا۔ وہ تلوار والا نہیں تھا، مگر قلم اس کے ہاتھ میں امانت تھی۔ یوسف کا باپ رحیم بخش ایک خاموش صوفی تھا۔ وہ کم بولتا، مگر جب بولتا تو دل لرز جاتا۔ وہ کہتا، بیٹا، دنیا کا نظام قانون سے چلتا ہے، مگر انسان کا نظام صرف اللہ کے خوف سے چلتا ہے۔ مگر وقت کا زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، پہلے میٹھا لگتا ہے، پھر خون میں اتر جاتا ہے۔ شہر امان پر حکمرانی کرتا تھا سلطان فیروز شاہ۔ شروع میں عدل پسند تھا، مگر جیسے جیسے سلطنت مضبوط ہوئی، اللہ کا خوف کم اور اپنی طاقت کا نشہ زیادہ ہو گیا۔ اس کا سب سے قریبی آدمی تھا وزیر جلال، زبان میٹھی، نیت کالی۔ وزیر نے دھیرے دھیرے بیت المال میں ہیرا پھیری شروع کی۔ غریب کا حق، یتیم کا حصہ، سب کاغذات کے ذریعے غائب ہوتا رہا۔ یہ سب یوسف بن رحیم جانتا تھا۔ اس کے پاس سب حساب موجود تھا۔ ہر جھوٹ، ہر چوری اس کے قلم کے سامنے سے گزرتی تھی۔ رات کو وہ اکثر بے چین ہوتا۔ باپ کی بات یاد آتی۔ دل کہتا، سچ بول۔ دماغ کہتا، چپ رہ، ورنہ نوکری گئی، شاید جان بھی۔ اور یہیں سے خوف خدا اور خوف دنیا کا مقابلہ شروع ہوا۔ یوسف نے چپ رہنا چنا۔ اس دن اس کے باپ نے صرف اتنا کہا، بیٹا، تم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک رات بیت المال پوری طرح لوٹ لیا گیا۔ سونا، سکے سب غائب۔ صبح ہوئی تو شہر میں ہنگامہ تھا۔ سلطان غصے میں تھا، قصوری چاہیے تھا۔ الزام آ گیا غریب محلوں پر، بے قصور لوگ پکڑے گئے، کوہرام مچ گیا۔ یوسف سب کچھ جانتا تھا، مگر وہ چپ رہا۔ اس کے باپ رحیم بخش نے اس رات سجدے میں جان دے دی۔ مرتے وقت صرف اتنا کہا، یا اللہ، میری اولاد نے تجھے بھلا دیا۔ یہ لفظ یوسف کے سینے میں تیر بن کر لگ گئے، مگر پھر بھی وہ دربار نہیں گیا۔ وقت گزرتا گیا، غریب قید ہوتے گئے، ظلم عام ہوتا گیا، سلطان اور وزیر اور زیادہ طاقتور ہو گئے، لوگ عبادت کم اور فائدہ زیادہ دیکھنے لگے۔ مسجد آباد تھی، مگر دل خالی ہو چکے تھے۔ یوسف اب امیر تھا، اس کے کپڑے مہنگے، گھر بڑا، مگر نیند حرام۔ اس کا قلم اب سچ نہیں، خاموشی لکھتا تھا۔ ایک دن وزیر جلال نے کہا، یوسف، تم بہت قیمتی ہو، کیونکہ تم بولتے نہیں۔ اور یہیں سے شہر کا فیصلہ ہو گیا۔ کچھ سال بعد شہر امان پر قحط آ گیا، پھر جنگ، پھر آگ، سلطان بھاگ گیا، وزیر قتل ہو گیا، شہر تباہ ہو گیا۔ یوسف اپنے کھوکھلے گھر کے ملبے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اللہ نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو کہاں تھا؟ ہوا نے جیسے جواب دیا، میں یہیں تھا، تم ہی مجھے بھول گئے تھے۔ یوسف رو پڑا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شہر مر چکا تھا، لوگ مر چکے تھے، اور سب سے پہلے ایمان مر چکا تھا۔ آخری سبق جو دل چیر دیتا ہے۔ اے سننے والے، یاد رکھنا، جب انسان اللہ کو بھول جائے تو پھر اللہ اس سے کچھ نہیں چھینتا، بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کا اپنا حال سب سے بڑی سزا ہوتا ہے۔ یہی ہے خوف خدا کا قصہ، اور یہی ہے وہ انجام جب انسان اللہ کو بھول جائے۔